ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ آپ بھی خیریت سے ہیں، اور امید ہے کہ ہمارے جو لسنرز ہیں، ہمیں جو یوٹیوب پہ سنتے ہیں، وہ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم روزانہ اس وقت میں کچھ منٹس کے لیے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، عمل کی نیت سے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 سے سبق شروع کریں گے اور آیت نمبر 74 تک پڑھیں گے۔ آیت نمبر 72 سے آیت نمبر 74، سورہ بقرہ، آیت نمبر کون سی آیت ہے؟ 72 تا 74۔ پڑھیے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، آیت نمبر 72 دیکھیے۔ واو کا معنی، از کا معنی، اور جب، قتل تم نے قتل کیا، تم نے قتل کیا، نفسن ایک جان کو، تم نے قتل کیا ایک شخص کو، فَدَّارَأْتُمْ پھر تم ایک دوسرے پر الزام لگانے لگ گئے۔ فَدَّارَأْتُمْ تم ایک دوسرے پر الزام لگانے لگ گئے، فیہا اس بارے میں، واللہ اور اللہ، مخرجن نکالنے والا تھا، ظاہر کرنے والا تھا، ما اس بات کو، کنتم تکتمون جو تم چھپا رہے تھے، آیت نمبر 73 دیکھیے۔ فَقُلْنَا چنانچہ ہم نے کہا، اضربوہ اس مردے کو مارو، ببعضھا اس کے کسی حصے کے ساتھ، کس کے حصے کے ساتھ؟ گائے کے حصے کے ساتھ۔ اضربوہ اس مردے کو مارو، ببعضھا اس گائے کے کسی حصے کے ساتھ، کذالک اسی طرح، کذالک اسی طرح، یحیی زندہ کرتا ہے، اللہ کون؟ اللہ، الموتى کس کو؟ مردوں کو، وَيُرِيكُمْ اور دکھاتا ہے تمہیں، آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم، تعقلون سمجھ جاؤ، تاکہ تم سمجھ جاؤ، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ثم پھر، آیت نمبر 74 کی طرف جا رہے، ثم پھر، قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، فہیا پس وہ ایسے ہو گئے، کالحجارہ جیسے پتھر، او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ وَإِنَّ اور بے شک، من الحجارہ کچھ پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں، لما یتفجر کہ وہ پھٹ پڑتے ہیں، پھوٹ پڑتے ہیں، منہ اس میں سے، الانہار نہریں، پھوٹ پڑتی ہے اس میں سے نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، لما یشقق کہ پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ تو نکل آتا ہے، منہ اس میں سے، الماء پانی، وَإِنَّ مِنْهَا اور یقیناً ان پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں، لما یہبط جو لڑک پڑتے ہیں، جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ، بغافل بے خبر،
اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے بے خبر عما ان کاموں سے تعملون جو تم کرتے ہو. دوبارہ دیکھیے جی ترجمہ بھی اور مختصر تفسیر بھی. وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب تم نے قتل کیا نفساً ایک شخص کو فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا اور اس بارے میں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس بات کو جو تم چھپا رہے تھے. یہ کل کے سبق میں واقعہ پڑھ چکے ہیں کہ بھتیجوں نے قتل کیا اور الزام کس پر لگا دیا؟ ساتھ والی بستی والوں پر یا وہ لوگ جو اس کے ساتھ اوپر اکٹھے تھے خبر لینے کے لیے گئے تھے تو ان پر کیا لگا دیا؟ الزام لگا دیا. اسی طرف اشارہ ہے کہ تم نے قتل کیا اور الزام ایک دوسرے پر لگا رہے تھے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے. کیا چھپا رہے تھے؟ کہ ہم نے قتل تو کیا لیکن کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اس لیے خود ہی مدعی بن گئے، خود ہی مگرمچھ کے آنسو بھی بہائے اور خود ہی کیس کی پیروی کی تاکہ لوگ یہی سمجھیں کہ یہ جو ہے وہ بہت ہی دکھی ہیں اپنے چچا کے قتل ہونے کی وجہ سے. اس لیے اللہ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے سے اس بات کو تو تم کیا کرے تھے؟ چھپا رہے تھے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا یہ بھی کل ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے کیا کہا کہ اس گائے کو ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ کس کے ساتھ لگاؤ؟ اس مرے ہوئے انسان کے ساتھ لگاؤ. ٹھیک ہے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. اس کے جسم کے ساتھ گوشت کا ٹکڑا لگایا گیا. وہ اٹھ کر بیٹھا، اس سے پوچھا تمہیں کس نے قتل کیا؟ اس نے بتایا مجھے میرے بھتیجوں نے قتل کیا ہے اور یہ ان کی غرض تھی، میرے مال و دولت پر ان کی کیا تھی؟ نظر تھی. یہ بات بتا کر پھر وہ کیا ہو گیا؟ بے جان ہو گیا. فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ اسی طرح اللہ زندہ کرے گا کس کو؟ مردوں کو. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر تمہیں بتا دیا ہے، اب یقین آ جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ واقعہ آج سے ہزاروں سال پہلے کا چلا ہوا ہے اور آج تک ہر آسمانی کتاب اس کی کیا کر رہی ہے؟ تصدیق کر رہی ہے. اس کی تصدیق کر رہی ہے کہ یہ واقعاتاً ہوا تھا. تو جب ہوا تھا تو پھر ہر ایک انسان کو اپنی آخرت پر اور دوبارہ زندہ ہونے پر کیا رکھنا چاہیے؟ یقین رکھنا چاہیے. فرمایا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. بھئی اس سے پہلے کون سی دکھائی؟ آپ نے پیچھے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے زندہ کرنے کی ایک اور نشانی دکھائی تھی کوہ طور پر، جب موسیٰ علیہ السلام ان 70 سرداروں کے ساتھ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے. ٹھیک ہے، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے. تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان 70 مردوں کو کیا کیا تھا؟ زندہ کیا تھا اپنی قدرت سے. اس لیے فرمایا اللہ تمہیں اس طرح کی نشانیاں دکھاتا ہے لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو. کس سے کام لو؟ عقل سے کام لو تاکہ تم سمجھدار بن جاؤ. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. اگلی آیت ثم قست قلوبکم پھر سخت ہو گئے تمہارے دل من بعد ذالک اس کے بعد بھی فہی کالحجارہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سختی میں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ آگے فرمایا کہ پتھر بھی ایسے بعض پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں یتفجر منہ الانہار ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ نہریں نہ بھی پھوٹیں تو جب پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی کچھ نہ کچھ نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے نیچے لڑک پڑتے ہیں. لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ پتھر کیوں ہو رہا ہے؟ خود ہی پہاڑ نیچے گر رہا ہے، لینڈ سلائیڈنگ ہو رہی ہے، ہم اس کو لینڈ سلائیڈنگ کا نام دے دیتے ہیں حالانکہ وہ اللہ کا نظام چل رہا ہوتا ہے. اور کوئی ایسا گناہ کوئی ایسا جرم وہاں ہوتا ہے کہ پتھر بھی ڈر اٹھتے ہیں، ان کو بھی اللہ کا خوف آ جاتا ہے کہ کہیں یہ عذاب ہمارے اوپر نہ نازل ہو. اس لیے فرمایا کہ اللہ کے ڈر سے کیا ہوتے ہیں؟ لڑک پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے غافل نہیں ہے. اس میں سب سے پہلا پوائنٹ فرمایا ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ تمہارے دل سخت ہو گئے. دل کی سختی یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور
وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے، جس کا دل کیا ہوتا ہے؟ سخت ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزیں جو ہیں وہ بدبختی کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ بدبختی کی علامت ہے۔ کون کون سی؟ فرمایا سب سے پہلے آنکھوں کا خشک ہو جانا، کہ آنکھوں سے کبھی آنسو ہی نہ آئے اللہ کے ڈر سے۔ ویسے تو آتے ہیں، ہاں جی، گاڑی کا نقصان ہو گیا، ہاں جی، آنسو آ رہے، بزنس کا نقصان ہو گیا، رونا دھونا ہے، سمجھ آئی، بہت دنیا کا نقصان ہو گیا تو ایسے دھاڑے مار مار کے رو رہے، لیکن اللہ کے ڈر سے کبھی رونا نہیں آیا۔ فرمایا کہ یہ آنکھوں کا خشک ہو جانا یہ بدبختی کی علامت۔ دوسرا فرمایا دل کا سخت ہو جانا بدبختی کی علامت۔ تیسرا فرمایا لمبی لمبی آرزویں، اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فرمایا لمبی لمبی آرزویں، فرمایا بدبختی کی علامت۔ اور چوتھا فرمایا دنیا کی ہرس، دنیا کی ہرس، کہ بھائی ادھر سے مال آ جائے، ادھر سے آ جائے، ادھر سے آ جائے، ادھر سے آ جائے۔ 4 چفیرے جو ہے وہ کیا ہے؟ ٹانگ اڑائی ہوئی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے مال آنا چاہیے۔ نہ صحت کی فکر، نہ دن کی فکر، نہ رات کی فکر، نہ نماز کی فکر، نہ اللہ کے احکامات کی فکر، نہ پڑوسیوں کی فکر، نہ رشتہ داروں کی فکر۔ وہ جی بس بزی رہتے جی، اس لیے آپ سے دعا سلام نہیں ہو پاتی ہے۔ تو ایسا بزنس کیسا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کی بھی خبر نہیں لے پاتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 2 قدم اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ ایک وہ قدم جو مسجد کی طرف نماز کے لیے چل کر جاتا ہے، اور دوسرا وہ قدم جو اپنے رشتہ داروں کی خیر خبر لینے کے لیے، اپنے تعلق والوں کی خیر خبر لینے کے لیے چل کر جاتا ہے۔ یہ قدم اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ لیکن دنیا کی ہرس اتنی ہے کہ گھر میں بیٹھے ہیں تب بھی بزنس ہو رہا ہے، ہاں جی، راستے میں ہے تب بھی بزنس ہو رہا ہے، ہاں جی، رات کو ہے تب بھی، دن کو ہے تب بھی، ہاں جی، کوئی ایسا خالی نہیں ہے، نماز کا وقت نہیں ملتا جی، بہت بزی رہتے ہیں جی، بہت بزی رہتے ہیں، نماز کا ٹائم نہیں ملتا جی، کیا کریں؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ نجات کس میں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے، نجات یہ ہے کہ دنیا کی باتیں کم کیا کرو، دنیا کی باتیں کم کیا کرو۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا اپنے گناہوں پر رویا کرو، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ اور نمبر 3 بتایا کہ بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے نہ نکلا کرو، بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے نہ نکلا کرو۔ آج کل ہمارے بچوں کو گھروں میں سکون ہی نہیں آتا، تھڑوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، خواتین ہوں، باہر تھڑوں پہ بیٹھ گیا، غیبتیں کی، چغلیاں کی، تبصرے کیے، بد نظری کی، ہاں جی، ہاں جی، کیا ہے، عورتوں کو تاڑا، بہت سارے اس طرح کے جرائم جو ہے وہ پیش آتے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے؟ ہم جب بڑے ہو جاتے تو کہتے نہیں یہ جو بچوں کے لیے، بچوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو بھائی آپ بھی کیا ہو، آپ کے بھی حفاظت کا حکم ہے کہ بغیر گھر سے باہر نہ نکلو، اس میں کسی ایج کا دخل نہیں ہے، اس لیے کہ ہر انسان کو شیطان بہکا سکتا ہے، چاہے وہ کوئی 70 سال کا بوڑھا ہو یا 15 سال کا جوان ہو، اس لیے فرمایا اپنے گھر میں رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے دل کی سختی یہ کس کی علامت ہے؟ بدبختی کی علامت ہے۔ آگے فرمایا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ کہ دل کیسے ہو گئے ان کے؟ ایسے ہو گئے جیسے پتھر ہوتے ہیں، جیسے کیا ہوتے ہیں؟ پتھر ہوتے ہیں۔ تو بھائی اور بھی چیزیں تو سخت ہیں، اللہ تعالیٰ نے لوہے کے ساتھ کیوں نہیں تشبیہ دی؟ لوہا تو پتھر کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ توڑ دیتا ہے، اتنا سخت ہوتا ہے، اللہ نے اس کے ساتھ تشبیہ نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تشبیہ نہیں دی کہ لوہے کو بھی آگ میں ڈالے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ پگھل جاتا ہے، لیکن پتھر آگ میں بھی پگھلتا نہیں ہے۔ تو ان کی دل کی سختی بیان کرنے کے لیے کہ کتنے ان کے دل سخت ہو گئے، یہ کتنے بدبخت ہو گئے اللہ کے نافرمان، کہ پتھروں سے بھی زیادہ ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے۔ اور آگے 3 مثالیں دیے پتھروں کی کہ پتھر بھی ایسے ہیں، ان کے اندر بھی اللہ نے نرمی شعور ایسا رکھا ہے، کئیوں سے چشمے بہ پڑتے ہیں، کئیوں سے کیا ہے پانی نکل آتا ہے، کئی لڑک جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پتھر بھی کم از کم اتنا شعور رکھتے ہیں، لیکن ان کے اندر اتنا بھی شعور نہیں ہے، اتنا بھی احساس نہیں ہے، اتنی بھی نرمی نہیں ہے کہ یہ اپنے اللہ کی فرمانبرداری کریں اور اس کے سامنے توبہ کریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ اتنے زیادہ سخت ہو گئے ان کے دل۔ پھر یہ جو ہے وہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ بھائی آپ نے کہا پتھر اللہ کے خوف سے لڑک پڑتے، تو بھائی خوف تو تب آتا ہے جب بندے کو احساس ہو کسی چیز کا، ہاں جی، شعور ہو۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے اندر شعور رکھا ہے،
ہر مخلوق چاہے وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، ٹھیک ہے، جن کو ہم بے جان کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی کیا رکھا ہے؟ شعور رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی قرآن و حدیث میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ آپ نے واقعہ سن رکھا ہوگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے تھے، جمعہ ارشاد فرماتے تھے، تو آپ کے لیے ممبر نہیں تھا، تو آپ کھڑے ہو کر تقریر خطبہ ارشاد فرماتے۔ کھجور کا ایک پرانا سا تنا تھا، وہ خشک ہو جاتی ہے کھجور تو صرف تنا رہ جاتا ہے، چھوٹا سا تھا، آپ اس کے ساتھ ٹیک لگا کے کیا کرتے تھے؟ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے آپ کی سہولت کے لیے ممبر بنوا دیا۔ جب آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو ایسے کسی بچے کی طرح رونے کی آواز آئی، آپ نے دائیں بائیں دیکھا تو بچہ تو تھا کوئی نہیں، تھوڑا غور سے دیکھا تو اس کھجور کے تنے سے کیا آ رہی تھی؟ آواز آ رہی تھی۔ تو آپ علیہ السلام اس کے تشریف لے گئے پاس، تو آپ فرمایا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ میں آپ کی صحبت سے پہلے مستفید ہوتا تھا، آپ کا بابرکت بدن میرے ساتھ لگتا تھا، میں اس سے کیا ہو گیا؟ محروم ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کو بچوں کی طرح تھپکی دی، پھر وہ خاموش ہوا۔ تو اس لیے بے جان چیزوں میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ شعور رکھا ہے۔ عقل اور شعور میں فرق ہوتا ہے۔ عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اور شعور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ عطا فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے وہ واقعہ سن رکھا ہوگا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے آپ علیہ السلام کی دعوت کی، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے یا کسی بھی طریقے سے آپ علیہ السلام نے دعوت قبول فرمائی۔ بکری کا دستی آپ کو پسند تھی، تو آپ اس نے بکری کی دستی ہی بنا کر دی۔ یہاں ایک پوائنٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو دشمن ہے ہمارا، جو کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، وہ ہماری ہر ایک چیز سے واقف ہے، ہماری پسند ناپسند، ہمارے مزاج، ہمارے علاقائی بولیاں، ان سب کو جانتے ہیں۔ دشمن ہمارا بہت ہوشیار ہے۔ اس زمانے میں بھی دیکھو، اس عورت کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی کیا چیز شوق سے کھاتے ہیں، اس نے وہی کھانا بنایا تاکہ یہ ہر صورت میں کھائیں، واپس نہ آئے اور یہ بچ نہ جائیں۔ اس نے دستی گوشت، بکرے کی دستی جو ہے اس کا گوشت بھونا، اور وہ دستی بھون کر آپ علیہ السلام کے سامنے رکھی۔ 2-3 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ جب آپ نے کھانا شروع کیا تو آپ علیہ السلام ابھی جو ہے وہ زبان پر ہی رکھا تھا، آپ نے باہر تھوک دیا، صحابہ کو بھی منع کیا۔ باقی صحابہ نے ایک آدھ لقمہ جو ہے وہ کیا کر لیا؟ نگل لیا۔ تو کیا ہو گئے؟ وہ موقع پر شہید ہو گئے۔ موقع پر کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی نے منع فرمایا تو اس عورت نے کہا کہ کیا آپ رک کیوں گئے؟ فرمایا کہ اس کے اندر زہر ہے۔ تم نے کیا ملایا ہے؟ زہر ملایا ہے۔ اس نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا اسی دستی نے مجھے بتایا، اسی دستی نے مجھے کیا کیا ہے؟ بتایا ہے۔ تو اس لیے بے جان چیزیں بھی کیا رکھتی ہیں؟ شعور رکھتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ کے جو ہے وہ کیا ہے وادی میں چلتا تھا تو مجھے راستے میں آنے والے ہر پتھر، ہر کیا ہے درخت کیا کرتا تھا؟ سلام کرتا تھا۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام تبلیغ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں جنات بھی موجود تھے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ نبی علیہ السلام کو کیسے پتا چلا کہ یہاں جنات بھی موجود ہیں، وہ بھی آپ کی تقریر اور قرآن پاک سن رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ایک درخت وہاں تھا، اس نے نبی علیہ السلام کو مطلع کیا تھا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کو اطلاع دی تھی کہ یہاں آپ کے مجمع میں جنات بھی موجود ہیں، وہ آپ کا کیا کر رہے ہیں؟ قرآن سن رہے ہیں، ٹھیک۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام غزوہ جو ہے وہ احد پہاڑ کے پاس سے گزرتے تو فرماتے کہ یہ احد پہاڑ ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی درجنوں مثالیں ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ جتنی بھی بے جان چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی کیا رکھا ہے؟ شعور رکھا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں، درخت ہو، شجر ہو، حجر ہو، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہر چیز اللہ کی کیا کرتی ہے؟ تسبیح کرتی ہے، لیکن بندوں کو اس کا شعور نہیں ہے کہ وہ تسبیح کس انداز سے کرتے ہیں، تسبیح کس انداز سے کرتے ہیں۔ ہر ایک مخلوق کی تسبیح کا انداز کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے اندر بھی کیا رکھا ہے؟ شعور رکھا ہے۔ پتھروں کے اندر سے چشمے نکلنے کا آپ نے پیچھے معجزہ پڑھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ایک لاٹھی ماری اور کتنے 12 چشمے پھوٹ پڑے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو پتھروں سے پانی نکلتا ہے، آپ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، مری جاتے ہیں، کاغان ناران جاتے ہیں، تو کیا ہے؟
ایسے پتھروں کے اندر سے چشمے پھوٹ رہے ہوتے ہیں. بھائی وہ تو کتنی بلند سطح پر ہے، وہاں سے چشمے کیسے آ گئے؟ آپ تو یہاں زمین میں بور کریں تو ہر 4 سال کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ پانی نیچے اور چلا جاتا ہے، بور اور زیادہ گہرا کرنا پڑتا ہے تب جا کے پانی نکلتا ہے. اور کہاں سطح زمین سے بلند پہاڑ اونچے، اور ان پہاڑوں کی چوٹیوں سے کیا نکل رہے ہیں؟ چشمے نکل رہے ہیں. تو یہ فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پتھر جس کی سختی میں کیا دی جاتی ہے؟ مثال دی جاتی ہے کہ بھائی تم پتھر کے بنے ہوئے ہو. ہاں جی، یہ مثال دی جاتی ہے. اس سخت مخلوق سے اللہ تعالیٰ کیا نکال رہے ہیں؟ پانی جیسی نرم و ملائم چیز نکال رہے ہیں. تو یہ فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ اللہ کے ڈر سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ہاں جی، گر پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے میں نے مثال دی لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے. ایسے کوئی نہیں کوئی دھکا دیتا ہے پہاڑ کو تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ گرنے لگ جاتا ہے. کوئی نہ کوئی ایسا تغیر و تبدل ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ غافل اور بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. صدق اللہ مولانا العظیم.